چونکہ غوث اعظم کے نام کا اجلاس ہے اس لیے ان کی فضیلت پر ایک بات عرض کرتا ہوں. اگر آپ سن رہے ہیں کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچہ قانون خدا کا پابند ہو. دیکھو ولیوں کی کیٹیگری میں ایک ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر ولایت کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ولایت کے اندر جو اہم چیز ہے وہ مفہوم محبت ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرے اور بندہ اللہ سے محبت کرے، یہی تو اصل ہے ولایت. تفسیر کبیر امام رازی فرماتے ہیں کہ کبھی محبت کی شروعات بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور کبھی محبت کی شروعات خالق کی طرف سے ہوتی ہے. کبھی بندہ ولایت کماتا ہے اور کبھی خالق اسے یوں ہی ولایت عطا فرماتا ہے. اس کی دلیل سن لو، اس لیے کہ آج کل کوئی بات کی جائے تو لوگوں کو جلدی اعتبار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم کسی پر اعتبار، اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ بزرگوں کی بات پر اعتبار نہیں. ان سے بتاؤ کہ صاحب یہ بات فلاں بزرگ نے کی ہے، فلاں ولی نے، وہ کہتے نہیں قرآن میں دکھاؤ تو ہم اس بات کو مانیں گے. بولو ایسا ماحول ہے یا نہیں کہ قرآن میں دکھاؤ تو ہم مانیں گے کہ یہ بات سچی ہے. یہ نوجوانوں آپ کے لیے کہتا ہوں، آپ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، وہاں بڑے بڑے ٹیکنیکلی بات کرنے والے انجینئر جیسے لوگ، ذاکر نائک جیسے لوگ خرافات پھیلانے. بہت توجہ سے میری بات سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں صاحب جو اتنے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں. میں کہوں گا میں عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہر عقیدے جس کو ہم مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ عقیدہ جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو غری نواز کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو الحمدللہ تبارک و تعالی میں اتنی نالج رکھتا ہوں کہ ان عقائد کو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا. اور اگر کبھی ہار گیا، نہیں ثابت کر سکا، تو میری حیثیت کچھ نہیں. میرے اساتذہ میں، علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مٹی کو سونا کہہ دیں تو دلائل سے ثابت کر. واہ 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 واہ. تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ کیجیے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ تو ہم مانیں گے. میں کہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کا نام لے کر ان کی نام کے ساتھ نیم وائز تو کوئی آیت نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے زمانے میں نزول قرآن بند ہو چکا ہوا تھا. بلکہ جس زمانے میں نزول قرآن ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی کسی کا نام لے کر جو ہے وہ اگر کوئی بات کی جا سکتی ہے، اس کی اکی دکھی مثال ہے کہ ان کا نام لے کر بات کی جا سکتی ہے. ورنہ قرآن کوئی چٹھی نہیں، قرآن کوئی خط نہیں، قرآن کوئی ناول کی کتاب نہیں، قرآن کوئی شادی کا شجرہ نہیں ہے کہ پھپھا کا نام، خالہ کا نام، ماموں کا نام، سب کا نام اس میں مینشن کیا جائے. قرآن ایک وزڈم کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، ایک لا کی کتاب ہے. اس میں اصول بتا دیے جاتے ہیں. تمہارا علم جتنا ہوگا اتنا زیادہ اس سے قانون نکال سکتے ہو. تمہاری عقل جتنی نامکمل ہوگی اتنا ہی زیادہ جاتی رہ جاؤ. بے شک حق ہے. اس لیے قرآن میں نام لے کر کوئی بات نہیں کی جاتی اس طرح. اس میں اصول بیان کے اگر جو پوچھتا ہے ہر بات قرآن میں دکھاؤ، اس سے پوچھ کہ کیا اگر تو اللہ اکبر کبیرہ اپنا نام بھی کہیں قرآن میں دکھا. اگر تو کہتا ہے قرآن میں جو مذکور نہیں وہ سب ناجائز ہے تو تیرا نام قرآن میں کہاں موجود ہے؟ اگر موجود نہیں تو پھر تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیرے ابا کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس لیے تیرا نام تو قرآن میں موجود نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہتے ہو 12ویں قرآن میں نہیں، کہتے ہو 11ویں قرآن میں نہیں، کہتے ہو غریب نواز کی 6ٹھی قرآن میں نہیں. میں کہتا ہوں تیری پیدائش کہاں قرآن میں موجود ہے؟ اگر تیری بھی پیدائش موجود نہیں تو جس طرح 11ویں کو ناجائز کہتا ہے اس طرح خود کی پیدائش کو بھی ناجائز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن سے دلائل نہیں، بالکل قرآن سے دلائل، اسی لیے میں قرآن سے دلائل دے رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے. یہ تفسیر کبیر کتنی بڑی تفسیر ہے امام فخر الدین رازی کی، اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی شروعات بندے کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے مثال فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محنت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تم سے محبت کرے گا. اس کی سپورٹی بہت سی حدیث ہیں کہ جب بندہ محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. لیکن دوسری مثال جس میں محبت کی شروعات خالق کی طرف سے ہوتی ہے وہ کون سی؟ اللہ اکبر محبت ہے
کہا اس کی مثال قرآن کے اندر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان یرتدا منکم عن دینہ، فرمایا الی آخرہ کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ اکبر دین سے مرتد ہو جاؤ تو ہم تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لائیں گے جس سے ہم خود محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی محبت کی شروعات خالق کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اگر اللہ کسی سے محبت کرے، اللہ کسی سے محبت کی شروعات کرے، اس کا منصب کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب 11ویں کا لنگر ہے، بڑا اسٹیج ہے، ممبر ہے، خوبصورت امامے ہیں، خوبصورت جبے ہیں، سامنے صاحب لائٹنگ ہے، بریانی ہے، لنگر ہے، اور ہم 11ویں شریف کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی غوث اعظم کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، قادریوں کبھی اپنے پیرانے پیر کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو کہ کیا انہوں نے صرف ساری زندگی یہ جو ہے وہ مرغے کھائے، کیا ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ اللہ اکبر خوبصورت لباس پہنا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس وقت کے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی کی ابتدائی حالت کو دیکھو تمہیں پتا چلے گا ان کی زندگی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی گلی کی نکڑ پر ایک مجذوب بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، جس وقت آپ کو آواز آتی تھی اے عبد القادر جیلانی عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے، تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا اے میری ماں مجھے آواز آتی ہے کہ عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا عبد القادر، وہ جو گلی کی نکڑ پر بابا بیٹھتا ہے، لوگ جسے پاگل کہتے ہیں، لوگ جسے بیوقوف کہتے ہیں، اس بابا سے پوچھ لو کہ عاشق بنو یا محبوب بنو۔ غوث اعظم اس بابا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پوچھتے حضور بتائیے مجھے آوازیں آتی ہیں کہ میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں۔ انہوں نے کہا بیٹا کل آنا، میں اس تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ دوسرے دن غوث اعظم تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ وہاں بیٹھے نہیں تھے، ان لوگوں سے پوچھا کہاں گئے، کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، کسی کو ان کا عقیدہ معلوم نہیں تھا، اس لیے ان کو اٹھا کر کوڑے دان پر پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے آقا غوث پاک ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کی لاش کو چیل اور کوے نوچ رہے ہیں، اور میری ماں کہتی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو یہ آپ کا حشر کیوں ہو رہا ہے، یہ عمل آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبد القادر تم نے کل نہیں پوچھا تھا کہ عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ اگر عاشق بنو گے یہی حال ہوگا، عاشق بنو گے یہی حال ہوگا، نہ ساری زندگی کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ اللہ اکبر مرنے کے بعد کفن ملے گا، نہ قبر ملے گی۔ اگر عاشق بنو گے یہ حال ہوگا۔ میں کہتا ہوں عاشق نہ بننا محبوب بننا، عاشق نہ بننا محبوب بننا۔ لیکن قادریوں تمہارے پیر کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اپنے پیر کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اس جگہ میرا شیخ کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ کے ولی، میں تیری لاش کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں اب تو عبد القادر عاشق ہی بنے گا، عاشق ہی بنے گا، عاشق ہی بنے گا۔ اور معلوم ہے عشق کی منزلوں پر 40 سال چلتے ہوئے اللہ اکبر تلوار کی دھار پر سری لنکا کا جنگل، یہ انڈیا کے بغل میں ہے نا، یہ میرے آقا غوث اعظم کی چلا گاہیں یہاں تک ہیں۔ فرماتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا۔ اللہ اکبر، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہیں، دریائے دجلہ کا پانی ہے، شیطان کا حملہ ہے، ایک ایک رات میں 70 مرتبہ غسل کر کے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت ہے، اور جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہے۔ 15 دن کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں۔ آپ بریانی اور لنگر کی بات کرنے والوں، کبھی غوث اعظم کا مجاہدہ دیکھو، کبھی کرخ کے کھنڈرات ہیں، کبھی بغداد کے جنگلات ہیں، کبھی دجلہ کا کنارہ ہے، اللہ اکبر، کبھی جنگلات کی زندگی ہے، پتے کھا کر گزر ہو رہا ہے۔ نفس کو اس قدر مارا، نفس کو اس قدر مارا کہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر زمین پر آ جاتا، لوگ مجھے اٹھا کر غسال کے سامنے، غسل کرنے والے کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ دیکھو یہ انتقال کر گیا ہے، مردہ ہے، اس کو غسل دو۔ جب میرا کپڑا اتارا جاتا اور غسال مجھ پر گرم گرم پانی ڈالتا، میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، غسال ڈر کر پوچھتا کہ تو کیا ہے؟ میں تو تجھے مردہ سمجھ رہا تھا، تو اٹھ کر بیٹھ گیا، تو ہے کیا؟ کہتے میں اس سے کہتا عبد القادر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور پھر نظر میں حق لگا کر جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا، پتے کھاتا رہا، کھانے سے دور تھا، پانی سے دور تھا، عیش و عشرت سے دور تھا، بستر سے دور تھا، آرام سے دور تھا، خانقاہ سے دور تھا۔ 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے عبد القادر تو نے عشق کی منزل کو پار کر لیا ہے، بتا کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رب۔ تم کہتے آج تو جس کا وقت شروع ہو وہ پہلے دن سے صاحب اس کا کرتا لمبا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں کرتا لمبا پہن کر پیر نہیں بنا ہوں، لمبا کرتا بازار سے ملتا ہے۔ میں اونچا امامہ لگا کر پیر نہیں بنا ہوں، اونچا امامہ بازار سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے پیر بنے ہیں؟ کہا میں علم کے راستے پر چلتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا، اور وہ مقام
دیا، وہ مقام دیا کہ میں نے اللہ سے کہا اے میرے مالک میں نے 40 سال تیرے عشق میں گزارے ہیں، عشق کی منزلوں میں، اب مجھے محبوب بنا۔ تو میرے مالک نے مجھے محبوب بنایا ہے، مجھے محبوب بنایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ ہمارے پیر کی تاریخ ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم کے راستے سے کوسوں دور، نہ خود پڑھنا ہے نہ بچوں کو پڑھانا ہے، اللہ اکبر، لیکن ہر کسی کو شوق ہے کہ میرا بچہ پیر بن جائے، میرا بچہ ولی بن۔ اب تو یہ شوق ہے تو بچوں کو پڑھانا شروع کرو، یہ شوق ہے تو خود بھی عبادت کرو اور بچوں کو بھی عبادت کی عادت دلاؤ۔ کبھی عبادت کی عادت دلائی ہے؟ بزرگوں کو پڑھتے ہو، مرید ہو خانقاہوں سے، کبھی بچوں کے ساتھ وہ کام کیا ہے جو بزرگان دین کرتے تھے؟ حضرت بابا فرید کی والدہ اپنے بیٹے کے مصلے کے نیچے شکر رکھتی ہیں، ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتی ہیں؟ کہا اس لیے رکھتی ہوں تاکہ میرا بچہ نماز کی عادت ڈال لے، اسے نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ مصلے کے نیچے شکر۔ کبھی اپنے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کہا ہے اے میرے بچے اللہ اکبر نماز پڑھا کر، نماز کی طرف آ جا۔ اگر تم اپنے بچوں کو نمازی بناؤ گے تمہیں بڑے ہو کر ان کے لیے کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صاحب لڑکا 17 سال کا ہوا، باپ دوڑ کر مولوی کے پاس، تعویذ کس لیے؟ کہا میرا بچہ گٹکا کھاتا ہے، میرا بچہ سگریٹ پیتا ہے، میرا بچہ گانجا پینے لگا، میرا بچہ ڈرگس لینے لگا، شراب کا عادی ہو گیا۔ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے اس کو اچھی عادت آپ نے نہیں لگائی، بچپن سے اس پر محنت آپ نے نہیں کی۔ آپ کو محنت کرنا ہو، آپ کو کوشش کرنی ہو، یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، ہر علاقے کے اندر ایک ایسا با اثر عالم دین ہوتا تھا جس کے اثر و رسوخ سے، جس کی برکات سے پورا محلہ پورا علاقہ فیضیاب ہوتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اس زمانے میں گویے تو پیدا ہو رہے ہیں، نچنیے تو پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لڑائی جھگڑا کرنے والے، فتنہ فساد کرنے والے، یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر یوٹیوبر تو پیدا ہو رہے ہیں۔ یوٹیوبر بیٹے برا نہ مانیں، یہ یوٹیوبر اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے یوٹیوبر بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم لگانے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں جو دن رات خرافات ڈالتے رہتے ہیں اور خرافات کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کسی محلے میں اگر کوئی محدث پیدا نہیں ہو رہا، اگر کسی محلے میں کوئی عالم پیدا نہیں ہو رہا، کوئی صوفی پیدا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کی توجہ اپنے بچوں سے ہٹی ہوئی ہے۔ جو توجہ کرنا چاہیے وہ توجہ نہیں، وہ شکر رکھتی ہے مصلے کے نیچے اور کہتی ہے بیٹا فرید نماز پڑھو گے اللہ شکر عطا فرمائے گا، نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا۔ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت بابا فرید کی والدہ کسی جگہ چلی گئی اور نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا، وقت ہو گیا، جب لوٹنے لگی تو نماز عصر کا وقت تھا، دل دھڑکنے لگا، یا اللہ میں ہمیشہ مصلے کے نیچے شکر رکھتی ہوں، میرا بچہ اس شکر کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، یا اللہ آج جب وہ نماز پڑھے گا مصلے کے نیچے شکر نہیں ہوگی، کہیں اس کا ایمان ٹوٹ نہ جائے، کہیں اس کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اے میرے مالک کہیں اس کی عادت ختم نہ ہو جائے، اے میرے مالک تیرے دربار تک لانا میرا کام تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اب اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ دعا کرتے کرتے گھر آئیں، دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا حضرت بابا فرید مصلے پر بیٹھے شکر کھا رہے ہیں۔ کہا بیٹا فرید یہ شکر کہاں سے ملی؟ کہا ماں جہاں سے روز ملتی ہے۔ کہا جہاں سے روز ملتی ہے؟ کہا ہاں ماں جہاں سے روز ملتی ہے، لیکن اے میری ماں روز جو شکر ملتی ہے اس کا ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے جو آج کی شکر کا ذائقہ ہے۔ ماں نے گلے لگا کر کہا بیٹا روز کی شکر تو تیری ماں رکھتی تھی، آج کی شکر تیرے رب نے رکھوائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ۔ اس لیے اپنے بچوں پر غور کیجئے کہ آپ ان کو کیا عادت ان کی ڈال رہے ہیں، ان کے لیے کیا کوشش کریں، کیا محنت کر رہے ہیں، کون سی کا طریقہ کار آپ اختیار کریں اپنے قرآن میں صاف طور پر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو بھی اپنی اولاد کو بھی گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، تمہاری رسپانسبلٹی، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اپنے بچوں کو بچانا، تمہاری بچیاں ہیں، اللہ اکبر، بچیوں کا ماحول آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا اس وقت جو کنڈیشن ہے قوم مسلم کے سامنے وہ کسی سے چھپی نہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جو عالم ہمارے معاشرے ہماری قوم کی بیٹیوں کا ہو رہا ہے، اللہ رحم فرمائے کرم فرمائے، بیٹیوں کو تحفظ دے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسلام نے جو پروٹیکشن عورتوں کو بچیوں کو دیا ہے وہ پروٹیکشن دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ یہ ایسی بات ہے جس کو اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے میری بہنیں یہاں بیٹھی، ان کی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، غوث اعظم کی ماں کو پڑھو. اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد اچھی ہو، غریب نواز کی ماں کو پڑھو. دنیا میں جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ان ولیوں کے خاندان، ان ولیوں کی ماؤں کا، ان کے ابا کا کردار اگر آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا ولی وہ بنتا ہے جس کے ماں باپ کو اللہ متقی بنائے. ولی وہ بنتا ہے جس کی ماں نیک ہو، جس کی ماں کا کردار خوبصورت ہو، وہ ولی بنتا ہے. اگر ماں ہی آوارہ ہو، ماں ہی بے حیا ہو، ماں بے غیرت ہو، بچہ کیسے ولی بنے گا؟ بچے میں کیسے اچھی عادتیں آئیں گی؟ ماں کا با کردار ہونا. ماں جو ہے وہ ولیمے میں بال کھول کر ٹہلتی ہے، ماں کی سجاوٹ و بناوٹ کو پوری دنیا دیکھتی ہے اور اللہ اکبر کبیرہ. ماں سوچتی ہے میرا بچہ وفادار ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اے میری بہنوں، اے میری ماں، میں تم سے کہتا ہوں قوم کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے. اگر تم نے اپنی دامن عزت کو بچا لیا تو تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد غوث اعظم کی سچی غلام بن کے پیدا ہو، اعلیٰ حضرت کی سچی غلام بن کے پیدا ہو. اس لیے دیکھو نا، پوری دنیا کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے لوگوں کے چہرہ چھپانے سے، لیکن جو عورتیں اسلام کے اندر چہرہ چھپاتی ہیں پوری دنیا کو ان سے تکلیف ہے. اللہ اکبر کبیر. ان کے سر پر چادر آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہنوں کے سر پر چادر ڈالنا، ماؤں کے سر پر چادر ڈالنا یہ ان کے حقوق کی حق تلفی ہے. میں کہتا ہوں جب تمہیں یہی نہیں پتا چلا کہ چادریں ڈالنا عزت کا نشان ہے یا توہین کا نشان ہے، پھر تم نے تعلیم کیا حاصل کی ہے؟ چادر ڈالنا ہی تو عزت کا نشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے تو اپنے ہیں. میرے آقا نے غیر کی بیٹی کے سر پر چادر ڈالی، جو ہے وہ حاتم طائی کی بیٹی جس وقت نبی کی بارگاہ میں لائی گئی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی. میرے آقا نے اپنی چادر رحمت، وہ چادر رحمت کہ جس کو اماں عائشہ اپنے سر پر رکھتی ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر رکھ دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بیٹی مسلمان کی نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلم کی بیٹی. آقا فرماتے ہیں مسلمان کی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بیٹی تو ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہو، ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو، عیسائی کی ہو، کرسچن کی ہو، بیٹیاں تو بہرحال بیٹیاں ہوتی ہیں. اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور غیروں کی بیٹیوں کی حفاظت بھی. تمہارے محلے میں اگر کوئی ہندو رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی عیسائی رہتا ہے، جس طرح اپنی بہنوں کا خیال رکھتے ہو غیر کی بچیوں کا خیال بھی رکھو. اگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے تو اپنی بہنوں کی عزت کے بھی ضامن بنو، غیروں کی بیٹیوں کی عزت کے بھی ضامن. بے شک حق ہے، حق ہے. یہ نہیں، مسلمان کا کلچر یہ نہیں ہے. مسلمان یہ دین نہیں سکھاتا کہ دوسروں کی بیٹیوں کو بھگا کر لے جاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی اور سکھاتا ہوگا. ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا کہ دوسروں کی بیٹیوں پر ڈاکہ ڈالو. یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں. ہمارا دین کہتا ہے اگر کسی محلے میں ہو اپنی بیٹی کی بھی عزت کا خیال کرو، پڑوسی کی بیٹی کی عزت کا بھی خیال کرو. جس طرح اپنی بیٹی کو تحفظ دو، پڑوسیوں کی بیٹیوں کو بھی تحفظ دو. لیکن نوجوانوں، اگر تمہارا کردار اتنا گر جائے کہ جس وقت اسکول کی چھٹی ہو تم بائک لے کر بچوں کے اسکول کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ اپنی ہی بیٹیوں بچیوں کا تعاقب کرتے ہوئے اللہ اکبر تمہیں شرم محسوس نہ ہو تو بتاؤ کہ پھر تمہارے کردار کا لیول کہاں تک گر گیا. تعلیم دینی ہوگی، کردار کو سنوارنا ہوگا. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ بزرگوں کو نہیں پڑھیں. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اولیاء کاملین کو نہ پڑھیں، جب تک ہماری مائیں سیدہ کائنات کے کردار کو نہ پڑھیں. حضرت محبوب الہی کی والدہ کو پڑھیے، حضرت بابا فرید کی والدہ کو پڑھیے، حضرت غریب نواز کی والدہ کو پڑھیے، حضرت غوث اعظم کی والدہ کو پڑھیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کا کتنا بڑا کردار ہے. عورتیں جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے خاص طور پر کہتا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، اپنے جو ہے وہ چھوٹا ہونے کی حیثیت سے میری بات کو سمجھیے، قبول کیجیے. عورتوں کا کردار معاشرے کو بنانے میں سب سے اہم ہے. آپ کو معلوم ہے جس وقت بغداد کی سرزمین پر تاتاریوں نے، منگولوں نے حملہ کیا، بغداد کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، سروں کے مینار بنائے اور لائبریریاں جلائیں، مدرسے جلائے. یہ تاریخ ہے بغداد کی یا نہیں ہے کہ صاحب تاتاریوں نے مسلمانوں کو اتنا مارا کہ کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا، کوئی مسلمان دور دور تک دکھتا نہیں تھا. مدرسے جلا دیے گئے، کتابوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا. دریائے دجلہ کا پانی 11 دن تک پانی کے بجائے خون بن کر بہتا رہا. یہ تاریخ ہے بغداد کی. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. مردوں کو مار ڈالا، مسلمانوں کی عورتیں بچی تھی، مسلمانوں کی عورتیں موجود تھی. تاتاریوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں. توجہ ہے یا نہیں؟ میری ماں بہنوں توجہ سے سننا. تاتاریوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں. مسلمانوں کی عورتوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، لیکن جب ان تاتاریوں کی اولاد ان مسلمان ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تو ان مسلمان ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو
ہے واہ 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 مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کہ جنہوں نے اسلام کی عظمت کو چیلنج کیا تھا، ماؤں نے اپنے بچوں کی پرورش کر کے انہیں اسلام کا غازی بنا دیا، اسلام کا محافظ بنا دیا۔ اس لیے میری ماؤں اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ دیکھو موقع تو غوث اعظم کی جو ہے وہ شان بیان کرنے کا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ عمل پر ہی بولتا جاؤں، عمل پر ہی گفتگو کرتا جاؤں۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، بچیوں کی تربیت، ان کو حجاب کا طریقہ سکھائیے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میری بہنیں کہتی ہیں مسلمان ہو کر کہ اسلام نے ہمیں چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے، یہ ہماری حقوق تلفی ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں پوری دنیا کے قانون کو، آج سے 1400 سال کے پہلے کی ہسٹری آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ لیکچر دینے والے، کتابیں لکھنے والے، افلاطون جیسے لوگ، آپ ان کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں ان کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، عورت پاؤں کی جوتیاں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو جو عزت اسلام لانے کے بعد ملی، اسلام کے آنے کے بعد ملی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کھلی بات۔ تقریر کرتے ہوئے اندور کی سرزمین پر مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو بڑے حق دیے ہیں، بڑے رائٹس دیے ہیں، بڑی عزت دی ہے، کوئی مثال پیش کیجئے جو کسی اور مذہب کے اندر موجود نہ ہو۔ میں نے کہا آپ مثال مانگتے ہیں، میں اسی وقت مثال پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں جتنے بھی ایفرٹ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکات ہے، بتاؤ یہ کس لیے ہے؟ کہا کس لیے؟ میں نے کہا اس لیے ہے تاکہ ہمیں جنت ملے، ہم جنت میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ہماری نماز اس لیے، روزہ اس لیے، زکات صدقات اس لیے جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اسلام کے اندر جنت جیسی قیمتی چیز کو اٹھا کر اگر کسی کے پیروں کے نیچے رکھا گیا تو وہ کسی اور کے نہیں، عورت کے پیروں کے نیچے رکھا گیا ہے۔ غوث اعظم کی جنت بھی ایک عورت کے قدموں کے نیچے ہے، غریب نواز کی جنت بھی ایک عورت کے قدموں کے نیچے۔ تمہیں معلوم نہیں عورتوں کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں اپنی بہنوں سے، تمہارا منصب نہیں کہ چوراہے پر کھڑے ہو کر گٹکا سگریٹ پینے والا تمہیں رات میں کال کرے اور تمہیں بائک پر بیٹھا کر گھماتا پھر۔ تمہارا یہ منصب نہیں کہ تم رات بھر چپکے کسی سے باتیں کرو، تمہارا یہ مقام نہیں تم مصطفیٰ جان رحمت کی امتی ہو، حضور کی شہزادی کی کنیز ہو۔ تمہارا منصب یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ اکبر تمہاری کوکھ سے جو اولاد پیدا ہو وہ ایسی متقی ہو، ایسی پرہیزگار ہو، ایسی دیندار ہو کہ محلے میں چلے تو رحمت کے فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہارا منصب یہ ہے کہ تمہارے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے، تم اپنے چہرے کو حجاب دو۔ دیکھو حجاب کی اہمیت تمہیں بھلے سمجھ میں نہ آئے، اغیار کو سمجھ میں آتی ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ اس حجاب کی برکات کیا ہے۔ آپ کورونا 2 سال کووڈ-19 چلا ہے، لوگوں نے منہ چھپایا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ ٹھنڈی آتی ہے جو ہے مفلر سے لوگ منہ چھپاتے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہیلمٹ سے منہ چھپائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گرمی میں گمچھے سے منہ چھپائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اسلامی بن کر، اسلامی برقعے کے نام پر، اسلامی حجاب کے نام پر کوئی منہ چھپائے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے لیکن اغیار جانتے ہیں کہ گمچھے سے منہ چھپانے میں وہ مسئلہ نہیں، ہیلمٹ سے منہ چھپانے میں وہ مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو مسئلہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے منہ چھپانے پر ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ گمچھے سے منہ چھپانے والی عورت اور جو ہے وہ مفلر سے منہ چھپانے والی عورت کا وہ کردار نہیں ہے جو اللہ اکبر کبیرہ میدان کربلا میں ایک اپنے بالوں سے منہ چھپانے والی عورت کا کردار ہے، جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جو عورتیں اسلام کے نام پر پردہ کرتی ہیں وہ کتنی باعظمت با کردار ہوتی ہیں۔ ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی مذہب کے بارے میں کوئی بات کریں، لیکن ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مذہب کو فالو کرنے کا پورا اختیار ہے، آپ اپنے طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کہتی ہیں میرے بیٹے نے اللہ اکبر کبیرہ جو ہے وہ بچپن سے لے کر جس وقت تک وہ میرے ساتھ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا کوئی روزہ چھوٹا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ مقام ہے ان کا، یہ مرتبہ ہے ان کا۔ اب آؤ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ولیوں کی جو قسمیں میں نے بیان کی ہیں ان میں جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرف منصب اللہ کی طرف سے پہلے ہی عطا ہوتا ہے، پہلے ہی عطا کر دیا جاتا ہے، وہ حضور غوث اعظم کا مقام ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا، اس سے پہلے ہی اللہ نے منصب عطا فرمایا۔ اور کیسا منصب ہے، کس طرح کا منصب ہے؟ کہا کہ عبد القادر جیلانی کا راز کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے تو آلات کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے جلوہ تیرا۔ اور فرمایا کہ سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اس
سے انہیں معلوم ہے آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میں ان کے فضائل پر بات کروں، 1 گھنٹہ پورا ہونے کو آیا گفتگو کرتے ہوئے، میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اس پر کوئی بات تو نہیں کر سکا، لیکن جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ نہایت قیمتی ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھ جائیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اگر آپ داخل ہیں، اگر آپ قادری ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، فرمایا شیخ نے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ بے نمازی کو ہمارے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ بے نمازی کو اپنے قبرستان میں پسند نہیں کرتے۔ تو آپ بتائیے وہ اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ نسبت بنانا آسان کام ہے، لیکن نسبت کو باقی رکھنا یہ ایک مشکل کام ہے، یہ ایک مشکل کام۔ آپ مرید ہیں، آپ کسی سے مرید، حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہیں، حضور تاج الشریعہ سے بیعت ہے، کسی سے بیعت ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی نسبت سلامت ہے یا نہیں سلامت۔ نسبت سلامت ہوگی تو سارا معاملہ حل ہے، اور نسبت سلامت نہیں تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے جو نسبتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں قرآن سے یہ بات بتاتا ہوں کہ نسبت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر سلسلہ قادریہ کی نسبت ملی ہے، یہ وہ نسبت ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گی، اور اگر اس نسبت کو منقطع کر گئے، اس نسبت کو توڑ گئے، اس نسبت کی لاج نہ رکھ سکے تو پھر رہے گا کیا؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا کوئی نمائندہ اگر کسی تک پہنچے اور وہ اس سے بیعت کرے، سچی بیعت، میرا مرید ہے، اور اگر میرا کوئی نمائندہ نہ پہنچ سکے اور بیعت نہ کر سکے لیکن مجھ سے محبت رکھتا ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اگر مجھ سے محبت رکھتا ہو، وہ بھی محشر میں وہی رہے گا جہاں میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی کوئی حجت شریعہ؟ لوگ پوچھتے کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ ان کا نام ہے خمار۔ ان کہا کیا تیاری کی ہے؟ کہا حضور میرے پاس نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ زیادہ نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس عمل کی کمی ہے تو نہیں جا سکتا جنت میں، بلکہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس پر حضور غوث اعظم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اپنی نسبت کو سلامت رکھو۔ نسبتیں کیوں ختم ہوتی ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ نسبتیں کیوں ختم ہوتی ہیں؟ نسبتوں کا تعلق ہے وفا پر۔ اگر وفا ہوگی تو نسبت سلامت ہوگی، اگر وفا ختم نسبت ختم، وفاداری نہ رہی تو نسبت باقی نہیں رہے گی۔ نسبت کا تعلق وفا اور بے وفائی پر ہے۔ اگر وفا ہے تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان تو انسان، ولیوں کی چوکھٹ کے باہر کتا بھی وفاداری سے بیٹھ جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کس بنیاد پر؟ کیونکہ ولیوں کی چوکھٹ کے باہر وفا کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر وفا ختم ہو جائے تو نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جس نے نوح علیہ السلام سے وفا نہ کی، بتاؤ رشتہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ پتہ چلا کہ نسبت وفا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر وفا رکھو گے تو نسبت سلامت رہے گی، وفا نہیں ہے تو نسبت سلامت نہیں ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں ایمان لائے اور متقی ہوتے ہیں، ان کا عمل بھی ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو بشارت ہے دنیا اور آخرت میں، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔